آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 سے لے کر 147 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ سأصرف عن قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی اپنی آیتوں کو، الذین ان لوگوں کو جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں۔ تکبر کی جامع تعریف اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یعنی تکبر کی ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ متکبر انسان اللہ کے احکام کی کچھ پرواہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے، جیسے نہ تو وہ اللہ کا بندہ ہے اور نہ ہی اللہ اس کا پروردگار ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے کوئی بالا تر مخلوق سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے فروتر سمجھ کر ان سے ویسا ہی سلوک کرتا ہے، حالانکہ اس کی اس خود سری کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں۔ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اور اس کا رزق کھاتے ہوئے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کا نافرمان اور متکبر بن کر رہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں بغیر الحق کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ بغیر الحق نہ حق، بغیر الحق کی الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حق بنتا ہو وہاں بڑا بن کے دکھانا درست ہے۔ مثلا کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اللہ تعالی جل شانہ کو متکبرانہ انداز کی چال بھی محبوب ہے، جو عام حالات میں اسے سخت ناپسند ہے۔ وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی، لا یؤمنو تو بھی نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر، وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں، سبیل راستہ، الرشدی ہدایت کا، لا یتخذوہ تو نہیں پکڑیں گے اسے، سبیلا اپنے لیے راستہ۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اور اگر یہ مغرور لوگ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو اسے راستہ ہی نہیں پکڑتے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو راستہ کتب الہی کے ذریعے واضح کرتے ہیں وہ ہدایت ہی کا راستہ ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کی ذہنیت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ راستے کو راستہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو اس کو راستہ بناتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ عیاشی، فحاشی، برائی، کھیل تماشا، نام و نمود اور رسوم باطلہ کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ افراد کے علاوہ موجودہ زمانے کی اکثر حکومتوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کی بجائے گمراہی کے
راستے کو پسند کرتے ہیں اور اسی میں اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں سبیل راستہ الغی گمراہی کا یتخذوہ وہ بنا لیں گے اسے سبیلا اپنے لیے راستہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مغرور لوگ ہدایت کی بجائے گمراہی کا راستہ اس لیے پکڑتے ہیں ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آیات میں صرف معجزات ہی نہیں بلکہ تمام احکام اور شرائع شامل ہیں، لہذا احکام الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی دوسری وجہ یہ ہے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ کہ ان لوگوں نے آیات الہی سے بالکل غفلت برتی، یعنی اس طرف توجہ نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے لوگوں کی اپنی آیات تک رسائی ممنوع قرار دے دی تاکہ وہ اس کے فہم تک نہ پہنچ سکیں۔ جب آیات کا فہم نہیں ہوگا تو ان پر عمل کیسے ہو سکے گا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم انہیں اپنی آیات سے پھیر دیں گے۔ ذالک یہ بأنہم وجہ اس کے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو وکانوا اور تھے وہ عنہا ان سے غافلین غافل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات سن کر جو لوگ اپنی بڑائی اور برتری کے ذم میں قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی انہیں اپنی آیات قبول کرنے سے دفع دور کر دیتا ہے۔ یہاں فرمایا میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، یعنی انہیں یہ سزا دوں گا کہ وہ میری عظمت شریعت اور احکام کو سمجھ نہ سکیں گے اور پھر جاہل رہنے کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی میری آیات تک مغرور لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی اور انہیں وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جن کا عقیدہ اور ایمان درست ہوگا اور جو انہیں اپنا دستور العمل بنائیں گے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر اور ان کے شاگرد تھے، آپ اپنے زمانے کے بڑے محدث امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیات سے پھیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ متکبر لوگ قرآن فہمی سے عاری ہوں گے، ان کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات سمجھائی ہے کہ کلام تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے ضمن میں ہو رہا ہے، مگر تمام آسمانی کتابوں کا یہی حکم ہے کہ جو بھی زمین میں حق تکبر کریں گے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ ویسے بھی سلف صالحین کا قول ہے، یعنی شرمانے والا اور تکبر کرنے والا آدمی علم کو نہیں پا سکتا۔ علم میں شرمانے کی بات روا نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر اپنی مشکلات کا اظہار نہیں کرے گا تو علم کیسے حاصل کرے گا؟ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصار مدینہ کی عورتوں کی تعریف فرمائی، یعنی انصار مدینہ کی عورتیں بہت اچھی ہیں، دین کی سمجھ حاصل کرنے میں ان کو شرم مانے نہیں ہے، جو بات ان کو معلوم نہیں ہوتی وہ بلا تکلف دریافت کر لیتی ہیں۔ حیا ہر معاملے محمود ہے مگر اصول علم کے لیے نامعلوم کی مدد ضرور دریافت کر لینا چاہیے۔ سلف کا بھی یہی مقولہ ہے کہ جو شخص ایک گھڑی بھر سیکھنے کی ذلت برداشت نہیں کرتا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے شاگردی اختیار نہیں کرتا اور استاد سے سوال کرنے سے ہچکچاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہالت کی ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر بہت بری بیماری ہے، روحانی بیماریوں میں یہ سب سے شدید ہے اور باقی بیماریوں کے مقابلے میں سب سے آخر میں بڑی محنت کے بعد دور ہوتی ہے۔
بہرحال فرمایا کہ کتب سماویہ کے فہم تکبر بہت بڑی رکاوٹ ہے، مغرور آدمی کتاب الہی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے فرمایا کہ میں اپنی آیات کو ایسے لوگوں سے پھیر دوں گا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یعنی یہ سب ان کے اپنے کیے کی سزا ہوگی۔ جیسے کہ سورہ صف میں فرمایا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ الغر تکبر کا مطلب ہے کہ اللہ کی آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر گرداننا۔ یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات سے اعراض و غفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، اس لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس عزم تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے اور پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ والذین، اور جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرة اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت ضائع ہو گئے اعمالهم ان کے اعمال، اس لیے کہ کسی عمل کے برابر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور جس عمل میں یہ تصور ہی موجود نہ ہو کہ وہ عمل اس نیت سے کر رہا ہو کہ آخرت مجھے اس کا صلہ ملے گا، اس کا صلہ آخرت مل بھی کیسے سکتا ہے، یہ تو ان اعمال کا حال ہوگا جو اچھے ہوں گے، اور جو عمل اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی صورت میں ہوں گے ان کی سزا البتہ ضرور ملے گی اور ملنی بھی چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی مخلوق ہو کر اور اس کا رزق کھا کر اس کی مرضی کے خلاف عمل کرتا ہے اسے سزا آخر کیوں نہ ملے۔ اس دنیا میں یہی اصول کار فرما ہے، اگر ایک غلام اپنے آقا یا ماتحت اپنے افسر کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے، اور جو کام وہ اپنے مالک کے لیے نہیں کر رہا ہوتا اس کا بدلہ اس کے مالک کی طرف سے اسے کبھی نہیں ملتا، اسے بدلہ صرف اس کام کا ملتا ہے جو اپنے مالک کے حکم یا مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ حال نہیں یجزون، وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما ان کاموں کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، نہ تو اس دنیا میں ہمارے احکام شرائع کو تسلیم کیا اور نہ ہی بعد الموت پر یقین کیا کہ مرنے کے بعد اعمال کی جواب دہی بھی کرنی ہے، ان کے متعلق فرمایا حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اول تو انہوں نے نیک اعمال کیے ہی نہیں، اگر کوئی کیا بھی ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو رہ گا جائے گی، اور اعمال کی قبولیت تو جب ہوگی جب ان اعمال کے پیچھے ایمان کی بنیاد موجود ہوگی، اگر ایمان ہی نہیں ہے، قیامت کے دن محاسبے پر یقین ہی نہیں ہے تو نیکی کس کام آئے گی؟ وہ تو ایسا عمل کریں گے جسے اپنی عقل کے مطابق سمجھیں گے، مگر ان کے لیے قتل مفید نہیں ہوگا اور بالآخر انہیں مایوسی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ فرمایا هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر ان اعمال کا جو وہ انجام دیتے رہے۔ انہوں نے کفر شرک کا ارتکاب کیا، آیات الہی کی تکذیب کی، عیاشی فحاشی کو معمول بنائے رکھا، کھیل تماشے میں مصروف رہے، رشد و ہدایت کی باتوں کو قبول نہ کیا، تو پھر انہیں ان اعمال کا بدلہ بھی ایسا ہی ملے گا، انہیں کسی اچھے بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہاں آیات الہی کی تکذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس
عدل و حق پر نہیں، ظلم و باطل ہے، اس لیے ان کے نام اعمال میں شر ہی شر ہوگا، جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی۔ ہاں شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شان اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں ان سب کا ہم کو پورا فرمانبردار بنا دیں، آخرت کی سزا عذاب سے بھی رحمت سے ہم سب کو بچا لیں، دین اسلام کی بتلائی ہوئی توحید ہم سب کو نصیب فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔